لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا سیل انڈین حج مشن مکہ مکرمہ سے یونس اعظمی کا سلام. آج منگل ہے اور جون کی 9 تاریخ. آج کی خاص سرخیوں پر ایک نظر. حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہندوستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. کل 18 فلائٹس کے ذریعے 5850 حجاج کرام ہندوستان کے لیے ہوئے روانہ. اب تک کل ملا کر 97 فلائٹس کے ذریعے 31,337 حجاج کرام بعافیت پہنچے اپنے وطن. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب حجاج کرام کی روانگی کا سلسلہ جاری. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اب تک کل ملا کر 31,337 حجاج کرام بعافیت اپنے وطن پہنچ چکے ہیں اور اس وقت مکہ مکرمہ میں 73,178 اور مدینہ منورہ میں 17,891 حجاج کرام موجود ہیں. اب خبریں ذرا تفصیل سے. امسال حج کمیٹی سے آنے والے حجاج کرام کی مجموعی تعداد 1,22,464 تھی اور بقیہ 52,507 حجاج کرام نے حج گروپ آرگنائزر کے ذریعے فریضہ حج ادا کیا. حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہندوستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. حجاج کرام اس وقت واپسی کی تیاریوں اور طواف وداع میں مصروف نظر آ رہے ہیں. بعافیت فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ہم نے حجاج کرام سے ملاقات کی. آئیے دیکھتے ہیں ان کے تاثرات کی ایک جھلک. السلام علیکم، میرا نام عامر ہے، میں بھوپال مدھیہ پردیش سے ہوں. الحمدللہ بامبے سے یہ جو حج کا ہمارا سفر رہا اب یہ لگ بھگ کمپلیٹ ہونے والا ہے. آج ہمارا سامان بھی جمع ہوا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا سفر رہا. یہ اللہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ حج کا سفر ہو، اللہ ہر مسلمان کی یہ خواہش پوری عطا فرمائے. جس نے حج کرا ان سب کا حج قبول عطا فرمائے. الحمدللہ ہماری رہائش جو جس ہوٹل میں تھی، جس بلڈنگ میں تھی، بہت اچھی رہی. الحمدللہ بہت اچھی سویدھائیں تھی. کوئی چیز کی کوئی کمی پیشی ہوتی تو فوراً بولتے تھے، فوراً اس کا ریٹرن فوراً کمپلیٹ ہوتا تھا. آنے جانے کی سویدھا بہت اچھی تھی. الحمدللہ بس کی تھی، بس سے سکون سے آتے تھے آرام، اور بہت اچھا رہا بھائی ماشاءاللہ. مدینہ بھی بہت اچھا رہا، حرم بھی بہت اچھا، دونوں حرم بہت اچھا. حج ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا رہا. سارے ارکان اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے کرنے کا حق دیا. بالکل ہی اس کے اندر ہمیں تھوڑی بہت پریشانی ہوئی، وہ حج کا حصہ ہے، تو اس کے علاوہ ہمیں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہو پائی ہے. اب جن حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حج قبول کرے. ہماری تو دعا یہ کہ ہمارا حج قبول کر جائے. کچھ ارکان میں اگر کوئی کمی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے ہمارا حج کو قبول کرے. بہت اچھا رہا، اللہ کا رحم و کرم رہا. اپنے محبوب صدقے میں اللہ تعالیٰ گنبد خضرا کی برکت سے ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں پڑی آج تک. اللہ تعالیٰ یہاں تک کا بہت آرام سے راستہ ہمارا ہوا. اللہ کے بھروسہ سے یہاں تک آ گئے. اب آگے بھی راستہ اللہ کی بس میں ہے، ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حج کمیٹی انڈیا کی طرف سے ہم 2026 کے مقدس سفر پر آئے تھے. آج یہ سفر ہمارا اختتام کو پہنچا 5 جون کو. شارٹ پیکیج یہ پہلی مرتبہ حج کمیٹی نے شروع کیا ہے. یہ بہت ہی اچھی شروعات کی ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور سے بزنس کرتے ہیں. وہ کم دن رہتے ہیں کیونکہ حج کے تو جو اہم دن ہے وہ 5 ہی ہیں، اور الحمدللہ 15-16 دن کا یہ پیکیج تھا جس میں تمام چیزیں کور ہو گئی ہیں. اور حج کمیٹی نے بہت اچھے انتظامات شارٹ پیکیج والوں کے لیے بھی کیے ہیں اور جو لانگ پیکیج میں آتے ہیں ان کے لیے بھی کیے ہیں. دیکھیے جب اتنی ساری چیزیں اور کوئی اتنا بڑا انتظام کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں کمی کے طور پر رہ جاتی ہیں، تو وہ آپ اپنے جو ایس ایچ آئی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ یا کوئی اور جن سے آپ کی ملاقات ہو جائے ان کو وہ چیزیں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آگے کے لیے بہتر کر لیجیے. لیکن اوور آل جو ہے پورا جو انتظام حج کمیٹی کی طرف سے کیا گیا ہے وہ بہت اچھا کیا گیا ہے. کوئی اس طرح کے نقص اور کوئی اس طرح کی خامیاں نہیں ہیں جن کو خاص طور سے ذکر کیا جائے. بس چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کہیں پہ دقت پریشانی ہوتی ہے تو سفر ہے وہ بہرحال سفر کے اندر وہ پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سفر حج کا سفر تو ویسے بھی مشقتوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن حج کمیٹی آف انڈیا نے جو اس سفر کو آسان بنانے کے لیے کام کیا ہے اس کے لیے ہم حج کمیٹی کو
शुक्रिया बोलना चाहेंगे। मदीना मुनव्वरा में हमारा होटल मरकजिया का जो एरिया है वो आप जानते होंगे, तकरीबन 1 मिनट में हम हरम से होटल पहुंच जाते थे। और मक्का मुकर्रमा के अंदर वो जो अजीजिया वाला ख्याल होता था कि सब लोग अजीजिया में रहेंगे, वैसा नहीं था। हम लोग अजियाद में थे और पैदल अगर जाए तो 10 से 15 मिनट, बाकी बस की सर्विस वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे रहती थी। तो ये बहुत अच्छे इंतजाम जो हज कमेटी ने किए थे। हुज्जाजी किराम की इमारतों से उनके सामान को वसूल करके एयरपोर्ट भेजने का सिलसिला भी जारी है। वाज़ेह रहे कि हुज्जाजी किराम की फ़लाइट से तकरीबन 36 घंटे कबल फ़लाइट का अमला और हज मिशन के रज़ाकार हाजियों की इमारतों में पहुंचकर उनका 2 बैग पर मुश्तमिल 40 किलो सामान वसूल करके फ़लाइट टैग लगाकर एयरपोर्ट रवाना कर देते हैं, ताकि हुज्जाजी किराम सामान से मुताल्लिक़ एयरपोर्ट की जुमला कार्रवाइयों से महफूज रह सकें। हुज्जाजी किराम को चाहिए कि जमजम अपने लगेज में ना डालें। उसके अलावा हर हाजी को सिर्फ 7 किलो सामान अपने साथ ले जाने की इजाज़त है। उससे ज़्यादा सामान होने की वजह से आपका ज़ायद सामान एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। सामान से मुताल्लिक हज मिशन की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं, हुज्जाजी किराम को चाहिए कि वो उस पर अमल करें ताकि सफ़र में कोई दुश्वारी ना हो। वाज़ेह रहे कि हर हाजी को 5 लीटर जमजम इंडिया में दिया जाएगा, जो पहले से इंडिया भेजा जा चुका है। हुज्जाजी किराम को चाहिए कि वो अपनी फ़लाइट से 12 घंटे कबल तवाफ़ विदा से फारिग होकर अपनी इमारत में मौजूद रहें, ताकि वक्त मुकर्ररा पर उन्हें एयरपोर्ट रवाना किया जा सके। मक्का मुकर्रमा में हुज्जाजी किराम की रिहाइश से हरम शरीफ आमद व रफ्त के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया की गई है, ताकि वो हस्ब ख्वाहिश हरम शरीफ पहुँच सकें। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज मिशन और उसके तमाम शोबे 24 घंटे हुज्जाजी किराम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्जे हरारत आज 31 से 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हज से जुड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। यूनुस आज़मी और कैमरामैन अहमद मक्की को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।